نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں، یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی بڑا فضل ہے۔ دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتیں ہیں، اور جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوگی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر و حمد ہے جس نے ہم سے کل غم دور فرما دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے۔ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، آپ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا۔ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا، آپ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ ابھی ہمیں ایک اطلاع ملی ہے کہ سردار شجاع محمد خان بلوچ خوشاب وفات پا چکے ہیں، تو میں قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ سابق کابینہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه ونور قبره وعزم أجره وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بحق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ یہ نئے منتخب ایم این اے صاحب کی اور ٹیکنگ آئے ہیں کہ نہیں؟ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، now I request the honorable members elect to rise in their seat and take the oath. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین اور قانون اور اسمبلی کی قواعد کے مطابق
اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ مبارک ہو جی۔ The honorable members are requested to sign the roll of members placed on my left side. جی جی نوید کمار صاحب، یہ سائن تو کروا دینا جی، یہ سائن کروا دیں ان سے۔ جی 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 فارمیلٹی پوری ہو جائے نا جی، تھوڑا نوید کمار صاحب یہ سائن کروا دیں۔ جی 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 نوید کمار صاحب۔ جی میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ پارلیمنٹری ٹریڈیشنز اور رولز دونوں منع کرتے ہیں کہ کلیپنگ نہیں ہوگی، چاہے وہ ہاؤس کے اندر ہو یا گیلریز میں ہو۔ کائنڈلی اس چیز بالکل کو ویلڈ ہے، پوائنٹ ویلڈ آپ کا۔ پلیز گیلری سے پلیز کوئی قسم کی آئندہ نہ ہو پلیز۔ جی نام نوٹ، نمبر بائی نمبر پلیز، نام تو اناؤنس کرے پلیز، آتے جائے، آئے جی۔ السلام علیکم۔
باقی ممبران تو کوئی رہ نہیں گیا. Panel of Chairmen, in pursuance of Sub-Rule 1 of the 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated from a panel of chairperson for this session of the National Assembly of Pakistan. Sayyid Fakhr Imam, Sardar Nasrullah Khan Dareshk, Sardar Ayaz Sadiq Sahab, Sayyid Navid Kamar Sahab, Agha Hassan Baloch, Mr. Munir Khan Aurangzai. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence amongst those present at the sitting shall take the chair. Question hours. Question hours. اور جی اور ڈسکس کیا تھا جی جی دیکھیں ابھی آپ نے کیا ڈسکس کیا تھا جی جی بول کوشچن آور میں شروع کرتا ہوں ہاں جی سعید محمد شاہ صاحب جو وہ ابن صاحب آئے ہیں تو اس سے میں حلف اٹھا لوں. سعد رفیق صاحب پہنچے ادھر جی رانا چلو آپ بات کریں جی رانا تنویر صاحب میں تو اس کا حلف لے لوں گا. شکریہ اسپیکر صاحب میں ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں یہ بات ہوئی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو نیب نے آج پروڈیوس کرنا تھا ادھر ہاؤس میں 4 بجے ٹائم تھا ہاؤس میں لیکن نیب نہیں لایا ان کو اور یہ بڑی زیادتی ہے. اگر اس طرح یہ کرتے رہے تو ہم ہاؤس میں آئندہ آپ کی یہ اتھارٹی ہے آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں آپ کے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جب پروڈکشن آرڈر آپ نے جاری کیا ہے تو وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا. 4 بجے کے بجائے وہ 3 بجے 2 بجے 12 بجے لے کے آتے. اگر یہ نیب کا رویہ رہا اور آپ کی طرف سے امپلیمنٹیشن کا لیول یہ رہا تو ہاؤس میں ہمارا بیٹھنا بڑا مشکل ہے. ایز اے نیب کے خلاف ایز اے پروٹیسٹ ہم ہاؤس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. لا منسٹر صاحب نہیں آپ بات پروڈکشن آرڈر کے بارے میں اس نے بات کی ہے جی لا منسٹر پلیز. میرے خیال میں وہ ان کی کسٹڈی آنے والی اور دیکھ لیتے ہیں پھر. ٹھیک جی ایک منٹ میں بات کر لیں. دیکھیں ہم جو ایک ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر شازیہ مری. شکریہ سر میں صرف ایک کنسرن ریز کرنا چاہ رہی تھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی یہاں پر عنایت فرمائی ہے پینل آف چیئر پرسنز آپ نے اناؤنس کیے ہیں لیکن شاید میں نے اس میں کوئی خاتون ممبر اس میں کسی خاتون آنریبل ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کا نام نہیں تھا تو آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم آپ ایک بھی مجھے نام آ جاتا تو میں یہ گریونس یہاں رجسٹر نہیں کرتی. سو آئی ایم رجسٹرنگ دس گریونس. مجھے دے دینا کدھر ہے not present left شیخ روحیل صاحب لیفٹ ڈاکٹر نفیسہ شاہ لیفٹ سید جاوید حسین لیفٹ میاں محمد شفیق لیفٹ not present ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سومرو not present مس عالیہ کامران
मिस शमीम आरा कंवर। जी कुरैशी साहब, शाहमूद कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तो चेंबर में था, पता चला है कि हमारी अपोजिशन के मेंबरान ने वॉकआउट किया है कि जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को यहाँ नहीं लाया जा सका। जनाब वाला, जो आपकी और असेंबली की जिम्मेदारियां हैं वो तो पूरी की गई हैं। आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, आपने पिछली मर्तबा भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था और उस प्रोडक्शन ऑर्डर पर वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने इजहार ख्याल भी फरमाया था। हमें तो उनके आने पर कोई इतराज़ नहीं है, वो ज़रूर आए। प्रोडक्शन ऑर्डर आपने जारी किया है, उस पर उसका एहतराम सब पर लाजिम है। वो आए, अपना नुक्ता नज़र बयान करें। अब देखना यह है कि अगर ऑपोजिशन के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, जिनका उतना ही अहम रोल है जितना कि ट्रेजरी बेंचेस का है, अगर इस हाउस ने चलना है तो इस गाड़ी के दो पहिए हैं, और अगर एक पहिया मुसलसल ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देगा तो उससे ऐवान अपनी कारकर्दगी उसकी मुतासिर होगी और पूरा निज़ाम मुतासिर होगा। मेरी उनसे गुजारिश है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर भी हो जाता हूं, कि ज़रूर बात करें। उनको प्रोडक्शन उनकी आपने ऑर्डर कर दिया है, हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। गवर्नमेंट को तो कोई इतराज़ नहीं है, पहले इतराज़ भी नहीं था, अब भी इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने फाइन, मैं समझता हूं कि अपोजिशन ने खबर भी बनानी होती है, पॉइंट रेज भी करना होता है, उनका हक है, उस हक को भी मैं तस्लीम करता हूं। दे हैव मेड देयर पॉइंट, दे हैव मेड देयर पॉइंट, दे शुड कम बैक, दे शुड कम बैक एंड प्ले देयर रोल। मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, मैंने अभी हमारी पार्लिमानी पार्टी थी उसमें भी कहा, हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी तशरीफ फरमा थे, कि दोनों ट्रेजरी बेंचेस ने और अपोजिशन बेंचेस ने मिल बैठकर एक फैसला करना है कि इस ऐवान को कैसे चलाना है। ऐवान का चलना उनकी जरूरत भी है और हुकूमत की जरूरत भी है। उन्हें भी नुमाइंदगी करनी है, उनका एक नुक्ता नजर है, वो जुदागाना सही, वो मुख्तलिफ सही, उस नुक्ता नजर को हम सुनना चाहेंगे और हो सकता है उसमें हमारी रहनुमाई भी हो सकता है गलत फहमी पर मबनी हो सकता है वो मफरूजों में बात कर रहे हो सकता है उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। वो हमारा काम है उनसे शेयर करना। मेरी ऑपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ अरकान से यह गुजारिश होगी कि अपना पॉइंट जरूर पेश करें, एहतजाज करना है जरूर करें, आपको फ्लोर चाहिए जरूर लें, अपनी बात करें, लेकिन पूरे हाउस को इस तरह बेमानी न करें। इससे यू आर नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां हुकूमत को बुर्दबारी का सबूत देना है, वहां ऑपोजिशन को जिम्मेदारी का सबूत देना है, तभी बात आगे चलेगी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आप शाह साहब, आप और अली मोहम्मद खान साहब, आप जो प्लीज उसके पास चले जाएं। सायरा तायरा औरंगजेब। मिस उज़मा रियाज जी। तो क्वेश्चन ही पूरे जी। एनी सप्लीमेंट्री जी? मेरा क्वेश्चन नंबर ये जी क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, पेज 11 क्वेश्चन नंबर 9 है जी। इसमें जी मेंटल हेल्थ के हवाले से मैंने क्वेश्चन किया आंसर था। भी टेकन एज रेड। 9 नहीं है, आप चेक कर ले। 11 सॉरी 11 है। तो आंसर भी टेकन एज रेड।
جی سپلیمنٹری پلیز، اینی سپلیمنٹ؟ جی اس میں جی کہ فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک میں صرف ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہاں پہ کس قدر کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو فیڈرل پولی کلینکس میں ایک سیٹ ہونی چاہیے. کوئی سیٹ نہیں ہے سائیکیٹرسٹ کی. اس کا جواب چاہیے تھا کہ جی عامر کیانی صاحب پلیز. عامر محمود کیانی. کدھر عامر محمود کیانی صاحب، پارلیمانی سیکرٹری. بٹن پش کر لے پلیز. جی سر، ہماری معزز ممبر کا یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ سائیکائٹرک سروسز نہیں ہیں. اس وقت پورے فیڈرل کیپٹل میں صرف پمس میں ایک 22 بیڈ کا وارڈ موجود ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی فیڈرل کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر سائیکائٹری وارڈ کا وجود ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پوسٹ ہیں وہ پمس میں سے 3 پوسٹ ہیں جس میں سے 2 آج بھی ویکنٹ ہیں. پولی کلینک میں 1 پوسٹ ہے وہ بھی ویکنٹ ہے. نرم میں 1 پوسٹ ہے وہ بھی ویکنٹ ہے. اور صرف سی ڈی اے کے ہاسپٹل میں 1 پوسٹ ہے جو کہ فلڈ ہے. تو سر ان کا کنسرن بالکل درست ہے. اس کو فوری طور پہ دیکھا جائے گا کیونکہ اس وقت ہماری 24 ملین آبادی جو ہمارے ملک کی ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے زمرے میں آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کنسرن کو سامنے دیکھتے ہوئے ان پوزیشنز کو فوری طور پہ فل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. ایگریڈ جی. نیکسٹ سپلیمنٹری ہے کوئی؟ نیکسٹ جی نفیسہ عنایت اللہ خٹک سے. تھینک یو جی. یہ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں صرف 1 پوسٹ ہے اور کہا ہے نرم میں کوئی بھی نہیں ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میں نے نرم میں خود کام کیا ہوا ہے ایز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں. یہاں تو ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور ساتھ میں یہاں بہت سارے جو ہے ان کے ساتھ انٹرنیز بھی ہوتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پوسٹ ہے ہماری حکومت بہت کوشش کر رہی ہے اور میں اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں منسٹر صاحب کو. لیکن اس کے علاوہ یہاں ہاسپٹلز کی بات ہوئی ہے. میں چاہ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ ہماری جو سکولز کالجز ہیں، ہماری جو نئی پود نکل رہی ہے، بہت ہائپر نکل رہی ہے، انریسٹ ہے ان میں، تو ہم لوگ یہی سائیکیٹرسٹ کو وہاں بھی کیوں نہیں اپوائنٹ کرتے تاکہ وہاں بچوں کی بھی کاؤنسلنگ ہو اور ہماری جو نیو جنریشن ہے سکولز کالجز سے نکل رہی ہے ان کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈریس کر سکیں اور ان کو ہم ذرا کاؤنسلنگ کر سکیں ان کی بھی. یہ میری ایڈوائز بھی ہے جی. ڈاکٹر نوشید حامد. سر میں نے عرض کیا تھا کہ نرم میں 1 پوسٹ ہے سائیکائٹرسٹ کی اور اس وقت وہ بھی ویکنٹ ہے. وہاں پر وہ فلڈ نہیں ہے، وہاں پہ سائیکائٹرسٹ موجود نہیں ہے، انٹرنیز ہوں گے. اور سر یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس کوالیفائڈ سائیکائٹرسٹ کی بھی بہت زیادہ شارٹیج ہے پورے ملک میں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ سائیکائٹرسٹ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ سائیکالوجسٹ کو بھی اگر ہم سپیس دیں اور وہ ان جگہوں پر آئیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ کی ڈگریز بہت سارے بچوں کے پاس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس گیپ کو فل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیڈر آف دا اپوزیشن آ چکے ہیں، وہ اپنے اپوزیشن چیمبر میں بیٹھے ہیں. شفقت محمود صاحب سپلیمنٹری. شکریہ اسپیکر صاحب. میں صرف وہ ایک پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا تھا اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا. نفیسہ خٹک صاحبہ نے کہا کہ کالجز میں اور اسکولوں میں بھی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ سائیکائٹرسٹ ہونا چاہیے. میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ اور ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کہ کاؤنسلنگ کا سلسلہ اسکولوں میں ہونا چاہیے. کیا وہ کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کریں گے یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ لیکن یہ درست بات ہے اور دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں یہ رائج ہے کہ کاؤنسلنگ کا سلسلہ اسکولوں میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس پہ ضرور غور کریں گے. نفیسہ چنہ صاحبہ. نصیبہ چنہ ناٹ پریزنٹ. مسرت رفیق محسر ناٹ پریزنٹ. صوبیہ کمال خان
Not present. Saima? Yes, sir. Ji? Sir, I am here, Sobia Kamal Khan. Ji. Thank you very much. Will the Minister for National Health Services, Regulations and Coordination be pleased to state the population planning schemes? آپ چونکہ میڈم پارلیمانی سیکرٹری بن گئی ہے تو رولز کے مطابق آپ کا لیپس ہو گیا جی. نیکسٹ جی مہرین رزاق 15 نمبر. مہرین رزاق بٹو ناٹ پریزنٹ. احمد حسین دہڑ ناٹ پریزنٹ. اچھا جی جی کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر پلیز. کیا وزیر مذہبی کوشچن نمبر پلیز. جی 16 ہے کوشچن نمبر 16. آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ. آپ کی کوئی سپلیمنٹری ہے؟ یس سر میری سپلیمنٹری ہے سر. جی سپلیمنٹری. اس میں سر جو تفصیلات دی گئی ہیں اس میں میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. میں نے تفصیلات مانگی ہیں سر اس میں کہ یہ جو بہبودی اسکیموں پر خرچ کیا گیا ہے تو اسکیموں کی تفصیلات نہیں دی گئیں. دوسرا میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ کمرشل شہری اور زرعی زمین اس میں کتنی ہے وقف املاک میں، اور اس کی تفصیل مجھے چاہیے کہ کس ریٹ پر اور کس ریٹ پر ٹھیکہ دیا گیا ہے یا کرایہ کس ریٹ پر وہ دی گئی ہے اور کتنی زمین ہے جو ابھی تک قبضہ میں ہے. اس کی مکمل تفصیل جو ہے جو میں نے مانگی تھی سر وہ اس میں فراہم نہیں کی گئی. نور حق قادری صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تفصیلات جو کہ کوسچن میں پوچھی گئی وہ موجود ہیں. اگر آنریبل ممبر نیشنل اسمبلی مطمئن نہیں ہے تو وہ فریش کوسچن جمع کرے یا میرے ساتھ آ کے میں تمام تفصیلات کے اس میں کمرشل پراپرٹیز کتنی ہے، ایگریکلچرل پراپرٹیز کتنی ہے اور ہر ایک کی تفصیل آمدن خرچ سارا ہم ان کو بتا کے مطمئن کر سکتے ہیں. Any other question? Supplementary. جی آپ کا ہو گیا جی پلیز. ہو گیا جی. شاہدہ ربانی. مس شاہدہ رحمانی ناٹ. مسٹر سعد وسیم. ناٹ پریزنٹ. میاں محمد شفیق ناٹ پریزنٹ. جی کدھر ہے؟ جی جی کوشچن نمبر پلیز. پیج 23 پلیز اس پہ چیک کر لیں. پیج 23. جی کیا وزیر برائے قومی غذائی تحفظ نہیں پلیز کوشچن نمبر. جی کوشچن نمبر 19 ہے جی. اینی سپلیمنٹری آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کوشچن پلیز. بس اس کے اوپر یہ تھا ان سے پوچھنا کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ کیا مقرر کی گئی ہے جو اگلے سال 2018-19 کے لیے ہوا ہے اس کے اوپر. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہم اکانومی پہ اور نیکسٹ ہم اس کو پہ واٹر پہ ایک پورا ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم پورا اس کے کریں گے. تو اس کے لیے موشن بھی ہوگا تو اس پہ ہم پورا کریں گے. ابھی میں مس سائمہ ندیم ٹو آسک ون کوشچن پلیز. جی جناب. Question please, only question. Any question, if any question please. Before I say anything, افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تھرڈ کنزیکٹیو حکومت ہے سندھ کی اس جانب اور اس وقت تھر جو ہے وہ Question کریں please. موئنجو دارو کی طرح بن چکا ہے. So I would like to at least say Question something. please, question. I would like to say something کہ اس Question. وقت question میرا یہی ہے
क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है जनाब स्पीकर। What is your question? देखें, ये जो तमाम आपका बातें question हुई क्या है, है? देखिए क्वेश्चन यही है कि जो टैंकर माफिया है, ये इस वक्त पानी की कमी नहीं है, इस वक्त टैंकर माफिया मौजूद है, इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स है, इलीगल सप्लाई टू वीवीआईपीज है, इलीगल बोरिंग है, इन तमाम इलीगल सेल ऑफ वाटर। शुक्रिया, आप क्वेश्चन आपका नहीं है, क्वेश्चन आपका नहीं है। नेक्स्ट मैं लेता हूं। क्वेश्चन यही है कि मिस्टर अताउल्लाह खान, टू आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर अताउल्लाह खान, मिस्टर अताउल्लाह खान। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं कहता हूं ये पानी की कमी का मसला नहीं है, ये फेडरेशन और प्रोविंशियल का मसला नहीं है, ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है। क्या फेडरेशन की जिम्मेदारी नहीं है अपने शहरियों को सेहत, तालीम, पानी देना? अगर ये कहा जा रहा है कि पानी वहां पे कमी है, कोई कमी नहीं है पानी की, पानी वहां पे बेचा जा रहा है और इसमें सिंध गवर्नमेंट मुलविस है, इनके वज़रा मुलविस है और हमें धमकियां दी जा रही है। कल हमारे एक एमपीए को बीच सड़क में रोका गया और उसको कहा गया कि अगर आपने पानी का नाम लिया तो आपका नाम निशान नहीं होगा। तो ये 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, क्या करबला बनाया हुआ है कराची को? क्वेश्चन प्लीज। ये यहाँ पे जवाब देते हैं, वहां पे हमें धमकियां देते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट मुलविस नहीं है, अगर इनके वज़रा मुलविस नहीं है, तो टैंकर माफिया और हाइड्रेंट ये फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर ऐलान करे, उनको बंद कर दे। कराची को पानी मिल रहा है तो टैंकर के जरिए क्यों मिल रहा है, लाइनों के जरिए क्यों नहीं मिल रहा? सर, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि गवर्नर टास्क फोर्स जो है वो भी बन चुकी है और वो वज़ीर आला सिंध के साथ मिल के, ख्वाहिश हमारी ये है कि उनके साथ हम मिल के इसके खिलाफ काम करें। रिपोर्टेडली जो एक इशू सामने सर आया है वो ये है कि पानी बेशक कम है, लेकिन अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। असल में सिंध वाटर बोर्ड में रिपोर्टेडली, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन सिंध वाटर बोर्ड में कोई 17,000 के करीब मुलाजमीन हैं, जिसमें गोस्ट बहुत ज्यादा हैं। तो अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हमारी सिंध की हुकूमत और सूबाई जो हमारी जो हमारी कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बेहतर कर ले कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर हो जाए, कम से कम जो पानी है वो पहुंच जाए। तो उस सिलसिले में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें, वफाकी हुकूमत और जैन को इसका वो बना उस सिलसिले में मरकजी हुकूमत में फिर कह रहा हूं, हर तरह की सपोर्ट के लिए अपनी सिंध हुकूमत तैयार है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिंध हुकूमत उस पर क्या। ओके जी पटेल साहब। सर, बात बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, ये बहुत सीरियस इशू है जो हमने इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करना है, लेकिन इसको ये हमारे अनाक का मसला नहीं है, ये हमारे कौमी मसला है। सर, डिट्रैक्ट ना होने दें। पटेल साहब प्लीज। सर, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, ये हम सबका मसला है, लेकिन ये मसला बयान करते हुए मुख्तलिफ इल्जामात जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मसलन आपने कहा कि 17,000 मुलाजमीन वहां पर हैं और उसमें ज्यादातर गोस्ट हैं। ये मिनिस्टर साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट है और ये बहुत हद तक ठीक है। अब जिसने ये भर्ती किए, जिस दौर में किए, वो आपके साथ हुकूमत में बैठे हैं। आप कहें तो हम अभी उनको निकाल बाहर फेंकें, लेकिन हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते, नंबर 1 सर। नंबर 2, हमारे इलाके टेल में है, कराची के किमाड़ी सबसे आखिरी इलाका है जहां से मैं मुंतखब हुआ हूं। सबसे ज्यादा मैं अफेक्टेड हूं पानी की वजह से। लेकिन सर, मुझे एक बात बिल्कुल पता है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने माजी के पानी के किसी शेयर के वादे पर, किसी फाइनेंस के वादे पर कभी पूरी नहीं उतरी। जिस शहर में रोजाना हजारों लोग आकर बस जाते हों, रह जाते हों, मुख्तलिफ कौमियतों के, हम उनको वेलकम करते हैं सर, लेकिन करोड़ों की बढ़ती हुई इस आबादी को आप वसाइल भी तो दें, न सिर्फ के वहां की हुकूमत को आप ताने दें, तनकीद का निशाना बनाएं और फिर कहें ये तो मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान को फिर मिनी पाकिस्तान जितना बजट, शुक्रिया जी, वरना फिर छोड़ दो बात। अली अमीन गंडापुर एक रेजोल्यूशन पास करना है कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर के हवाले से एक रेजोल्यूशन प्लीज। जी अली अमीन गंडापुर प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अली अमीन गंडापुर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेजोल्यूशन पास या का नाम और या का नस्तईन। जी एक मिनट, मैं थोड़ा एहसन साहब, ये एक सॉरी, मैं माजरत के साथ आप तो
میں اس طرح کرتے ہیں کہ آج کشمیر کے حوالے سے ہم نے ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرنی ہے. اس کے بعد آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو جی علی مان گڑا پور صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر جی یوم سیاہ کے حوالے سے میں یہاں پر کشمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک قرارداد لا رہا ہوں جس کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 7 دہائیوں سے کشمیر کے اندر بھارت ایک مظالم ڈھا رہا ہے اور اس حوالے سے اب تک تقریباً 90,000 سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 1,40,000 سے زیادہ لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ 35,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں اور تقریباً 30,000 زیادہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں. بھارت وہاں پر جس طریقے سے کیمیاوی ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیلیٹ گن کا استعمال کر رہا ہے, اس سے کئی نوجوان جو ہیں وہ نابینا ہو چکے ہیں اور اس سے بڑھ کر تقریباً 10,000 سے زیادہ خواتین جن کی عمر 8 سال سے 25 سے 80 سال تک ہے ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جس کی بدترین مثال اس دنیا میں نہیں ملتی. میں اس حوالے سے اقوام متحدہ کے اداروں کو رولز کے مطابق یہ آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. میں بالکل نہیں کروں گا اس طرح, نہیں ہوتا اس طرح, بالکل نہیں, یہ نہیں ہوگا اس طرح, نہیں بالکل. یہ کوئی طریقہ آپ سب کو موقع دیا ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ بول رہے ہیں, مہربانی کرے کوئی اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نا جی, پلیز آپ ان کی حکومتیں رہی ہیں اور کشمیر کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوا. ان کا یہ رویہ ہے, ان کا یہ رویہ کشمیر کے حوالے سے عکاسی کر رہا ہے کہ آج تک کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا. نوید قمر صاحب دیکھیں میں آپ کو پورا موقع دیا, یہ طریقہ نہیں ہے یہاں پر جناب اسپیکر یہ میرا یار آپ کی بات پورا کمیٹی ڈسکس کرے گی, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے نا. آپ پلیز آپ تشریف رکھیں. جناب اسپیکر ان کا یہ رویہ اس سے پہلے ادار میں ان کی حکومتیں گزری ہیں لیکن کشمیر میں اتنا ظلم ہوا ہے, کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ لوگ پتہ نہیں کس چیز کے لیے شور مچا رہے ہیں. جی جناب اسپیکر شاہ صاحب میں بہت احترام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا معزز ایم این اے صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن اس کا یہ رویہ مسلسل اس قسم کا ہے جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا. کائنڈلی آپ جو ہے نا ان کو تھوڑا بتا دیں کہ رولز کے مطابق چلنا ہے. خورشید شاہ صاحب پلیز. جی خورشید شاہ صاحب. جی خورشید شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر یہ جو ریزولوشن پاس ہو رہا ہے اس ریزولوشن کی کاپی تو دی جائے نا. یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزولوشن آ رہے ہیں ان کی کاپی نہیں ملتی, کاپی تو دی جائے پھر ریزولوشن ملتا. علی میں نے ایک منٹ بعد بات کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ریزولوشن پاس کر لیں. اس جو ایک منٹ کی دی پلیز. جی خورشید. وہ جو ریزولوشن ہے اس کی کاپی دی جائے اور دوسرا جو ریزولوشن آتا ہے ان سے اپوزیشن سے سائن لی جاتی ہے کہ یہ جوائنٹ ریزولوشن ہو. ہاں جی تو وہ بھی نہیں ہوا. نہیں وہ ہوا جی, ہم نے اس کو بزنس ایڈوائزری میں ڈسکس کیا. میں نے ان کے سامنے آپ کو کاپی دے دیں گے, آپ کو کاپی دے دیں گے میڈم. آپ کو گنڈاپور صاحب اس کو کاپی دے دیں, ریزولوشن کی کاپی دے دیں ان کو. آپ ان کے پاس جائیں, ایک کاپی دے دیں اس کو, ایک ریزولوشن کی کاپی دے دیں ان کو پلیز. جی علی محمد خان. سر میں اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دے دیں تو ریزولوشن میں آنریبل پارلیمانی لیڈران صاحب کے پاس لے جاتا ہوں, اس کو دیکھ لیں, جوائنٹلی اس پہ سائن کر لیں گے, پھر پریزنٹ اس کو ریزولوشن دکھا دیں پلیز. نیکسٹ آئٹم نمبر 4. مسٹر عامر محمود کیانی, منسٹر فار نیشنل ہیلتھ سروسز, ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ٹو موو آئٹم نمبر کیا. جی احسن اقبال صاحب. جناب اسپیکر شکریہ.
میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کال اٹینشن نوٹس پہ ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ کچھ فیکٹس ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mr. Amir Mahmood Kiani, Minister for National Health Services, Regulation and Coordination, to move item number 4. Sorry, بس آپ 2 منٹ کے لیے بات کر لیں احسان اقبال صاحب. اس کے بعد یہ آئٹم نمبر 4 چلاتے ہیں. احسان اقبال, جناب احسان اقبال. جناب اسپیکر, ابھی کالنگ اٹینشن پہ پانی جیسے اہم مسئلے پہ بحث ہوئی. یہ اس ایوان کا استحقاق ہے کہ یہاں پر فیکٹس پورے آنے چاہیے اور نہ فیکٹس کو چھپانا چاہیے نہ ان کو ڈسٹارٹ کرنا چاہیے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ پچھلی حکومت نے پانی کے حوالے سے اسلام آباد اور کراچی کے لیے کوئی اسکیم نہیں دی اور وسائل جاری نہیں کیے. میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ پی ایس ٹی پی کے اندر اسکیم نمبر 1277 لائننگ آف کے بی فیڈر اپر کینال فار واٹر سپلائی ٹو کراچی 20 ارب روپے کا منصوبہ تھا, جس سے کہ پانی کا جو ضیاع ہوتا ہے اس کینال سے لے جانے کے لیے اسے روکا جائے, اس کینال کی لائننگ کی جائے. یہاں پہ K4 کا بھی ذکر ہوا. K4 کی ٹوٹل لاگت 25 ارب ہے اور وفاقی حکومت کے ذمے تھا 12.7 ارب روپے. ہم نے 12.1 ارب روپے پچھلے مالی سال تک جاری کر دیا تھا اور 600 ملین روپے جو ہے وہ اس سال کے پی ایس ڈی پی کے اندر مختص کیے گئے تھے. اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی میں 23 نمبر کے اوپر انڈس ریور تربیلا سے اسلام آباد اور راول پنڈی پانی کی پائپ لائن لانے کے لیے جو 75 ارب روپے کا منصوبہ شامل کیا گیا تھا, جسے ڈراپ کر دیا گیا ہے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 717 نمبر کے اوپر کورنگ ریور اور یہ جو ہمارا پانی کی سپلائی ہے اسلام آباد کو, اس کی واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے اس ریور کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اسکیم شامل کی گئی, اسے بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے. 720 نمبر کے اوپر رین واٹر ہارویسٹ کی اسکیم تھی اسلام آباد کے لیے, اسے بھی ڈراپ کر دیا گیا. 734 نمبر کے اوپر واٹر سپلائی اسکیم فار رورل ایریاز آف اسلام آباد 600 ملین کی تھی, اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے. 712 کے اوپر امپروومنٹ آف اریگیشن واٹر ایفیشنسی ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو یہ نہ کہیں کہ پچھلی حکومت نے توجہ نہیں دی. ہم نے جتنی پانی کی اسکیمیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے بجٹ میں شامل کی تھیں, حکومت نے کٹوتی کے ذریعے وہ تمام بند کر دی ہیں, ان کو خارج کر دیا ہے. یہ میں خسرو بختیار صاحب پلیز وضاحت کر لیں اس بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پہلے ذکر ہو رہا تھا K4 کا. K4 میرے نزدیک بہت اہم منصوبہ ہے.
پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی عرصے دراز سے پانی سے محروم ہے اور اس وقت وہاں 1200 کیوسیک کی ضرورت ہے اگر کراچی کی عوام کو آپ پانی دینا چاہتے ہیں. اور ہم نے اسی کے اوپر ہی 3 دن پہلے سی سی آئی کے فیصلے کے تحت جو واٹر کاؤنسل بنی جس میں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ کی نمائندگی ہے، اس کا ایک سب سے بڑا ایجنڈا آئٹم کراچی کے لیے پانی کی فراہمی اس میں رکھا گیا. اسی طرح جناب والا جیسے مخدوم شاہ محمود صاحب نے کہا، پانی کا ایشو کسی ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا ایشو نہیں ہے، کسی ایک صوبے کا ایشو نہیں ہے، یہ منحاص القوم پورے ملک کا ایشو ہے. ہر شہری کی زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اگر جیسے فرما رہے تھے احسن اقبال صاحب، پچھلے ادوار کے اندر پی ایس ڈی پی کے اندر جناب 2 کھرب 2000 ارب کے منصوبے رکھے گئے ان اپرووڈ اور اس کی ایلوکیشن صرف 50 ارب رکھی گئی. اگر اسی تناسب سے ان کو فنڈ کیا جاتا تو 40 سال لگتے ان منصوبوں کو ختم کرنے میں. ہم ان سب منصوبوں کو دوبارہ ایک ریشنلائزیشن کر رہے ہیں اور اپنے جو ہمارے پاس جو ریسورسز ہوں گی، ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پانی کے وسائل کے لیے جو ریسورس 10% کم از کم پی ایس ڈی پی کا جو حصہ ہے 10% وہ واٹر ریسورسز کے لیے رکھا جائے گا. اور اگر مستقبل میں یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ پورا عوام اس حق میں ہوا کہ پانی کے وسائل کے لیے 10 نہیں تو 20% کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کی خدمت رکھیں گے. جناب والا، پانی کا مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے، پانی کا مسئلہ لاہور کا بھی ہے. لاہور میں اس وقت انڈر واٹر ٹیبل تقریباً 500 فٹ چلی گئی ہے. اسی طرح کوئٹہ کے اندر پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے. تو یہ جو واٹر کاؤنسل کی جو میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے جس کی صدارت کی، اس کے اوپر صرف اریگیشن واٹر کے علاوہ اربن واٹر فار ڈرنکنگ، اس کے اوپر بھی ایک پوری مربوط پالیسی بنائی جا رہی ہے جناب والا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیسالینیشن، گوادر ہو، کوسٹل سٹیز ہو، کراچی ہو، اس کے لیے ڈیسالینیشن کے لیے بھی ایک مربوط حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. اور حال ہی میں ہم نے یہ سوچا کہ بلوچستان، فاٹا اور باقی علاقے، ان کو 100 ڈیم سے ان کا پورا نہیں ہوگا گزارا. یہاں کم از کم 500 ڈیم کی ضرورت ہے اور ڈیمز کے ساتھ ہم انشاءاللہ نئی اریگیشن سسٹمز، ڈرپ اریگیشن، اس کے تحت انشاءاللہ اس پانی کے استعمال کو، اس کی افادیت کو بھی بہتر کرنے کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ساتھ ہی میں جناب والا جب بات ہوتی ہے باقی خطوں کی تو میں ضرور کہوں گا کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی آئی تو اس وقت راوی اور ستلج اور بیاس کو جب انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ ہمارے حصے سے باہر چلا گیا تو آج تک اس کے اوپر اس کا جو امپیکٹ آیا ہے سوشو انوائرمنٹ امپیکٹ سٹڈی نہیں ہو سکی. انشاءاللہ یہ حکومت آ کے راوی کے جو امپیکٹ آیا ہے لاہور پہ اور اس کے ارد و گرد گواہ، اور جو امپیکٹ ستلج کے بند ہونے سے چولستان اور یہ سارا جنوبی پنجاب میں آیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم سوشو امپیکٹ سٹڈی کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پورا ایوان ان جو 2 دریا بند ہونے کے ساتھ جو اس خطے کے اندر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کا بھی اس واٹر کاؤنسل اور اس واٹر پالیسی کے اندر ازالہ کیا جائے گا. شکریہ مسٹر اسپیکر. اس میں ایک کال اٹینشن میں مسٹر محمد اسلم خان، مسٹر محمد اسلم خان ٹو آسک ون کوشچن. مسٹر محمد اسلم خان. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اچھا پانی جو ہے وہ پورے ملک کا مسئلہ ہے جناب اسپیکر صاحب. پلیز آپ ابھی نہیں، جی آپ نے ایجنڈا آگے لے کے جانا ہے. جی آپ پلیز آپ تشریف. علی محمد خان صاحب پلیز. اس کے بعد آپ علی محمد خان صاحب. اسپیکر صاحب. علی محمد خان صاحب پلیز. کون؟ اسلم خان صاحب. یہ کال اٹینشن ختم ہو جائے ایجنڈا. اسلم خان صاحب پلیز. کوشچن پلیز. کوشچن یہ ہے کہ پانی
کرتے جی. یہ ختم ہو جائے پھر آپ کو بس جسٹ آپ کے یہ ختم ہو جائے اس کے بعد جی پلیز آپ کوشچن یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ خالی کراچی کا نہیں ہے، پانی کا مسئلہ پورے پاکستان کا. آپ 2 منٹ ویٹ کر لیں جی، اس کے بعد آپ کو اسلام آباد سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ تک. احسن اقبال صاحب میں تھوڑا یہ ایجنڈا ختم کر لوں، تھوڑا ایجنڈا ختم کر لوں، اس کے بعد آپ بات کر لینا جی. ایجنڈا ختم کر لوں جی. اسپیکر صاحب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نا جی صرف ایک کوشچن ہے، یہ ختم ہو جائے نا جی. آؤ پلیز جی. جی اسپیکر صاحب آپ 1 منٹ پلیز. احسن اقبال صاحب جلد 1 منٹ جی. 1 منٹ 1 منٹ پلیز. جی جناب اسپیکر شکریہ. احسن اقبال صاحب پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. یہ وزیر منصوبہ بندی اور پلاننگ بڑے برخوردار ہیں اور بہت عزیز ہیں ہمیں، چونکہ کچھ دیر تک یہ ہمارے ساتھ تھے اور ان کی رفاقت کا ہمیں خیال ہے بہت. تو میں اس خیال کی نسبت سے انہیں یہ کہوں گا کہ یہ پی ایس ڈی پی کے بارے میں بابوس پہ ڈیپینڈ نہ کریں، میرے پاس آ جائیں، میں انہیں بتاؤں گا پی ایس ڈی پی کیسے بنتی ہے. پی ایس ڈی پی کے اندر اپرووڈ اور ان اپرووڈ کی ڈسٹنکشن کوئی نہیں ہوتی. اس کے اندر پروویژننگ ہوتی ہے تاکہ آپ اس سال میں فنڈز کو یوٹیلائز کر سکیں، اور ان اپرووڈ پروجیکٹ کی پروویژننگ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ پرائرٹی پروجیکٹ ہوتا ہے، آپ اسی سال کے اندر پی سی 1 اپروو کرتے ہیں، اس کا فنڈ کی پروویژن ہوتی ہے، آپ فوراً کام شروع کر سکتے ہیں. تو لہٰذا دوسرے انہوں نے پانی کے اوپر ایک اچھا خاصا لیکچر بھی دیا ہے. میں نے کہوں گا کہ اپریل کے اندر ہماری حکومت نے جو نیشنل واٹر پالیسی، جس میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل تھے، مراد علی شاہ صاحب بھی شامل تھے، تمام وزرائے اعلیٰ کے ساتھ مل کر ہم نے جو کنسنسس ڈاکومنٹ کیا ہے، دیٹ از دا واٹر شیڈ ڈاکومنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان، کہ پہلی دفعہ قومی پانی کی پالیسی واٹر پالیسی بنی ہے. اس پر عمل درآمد کیا جائے، اس کے وسائل پورے کیے جائیں تو پاکستان کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. محمد اسلم خان پلیز. محمد اسلم خان صاحب پانی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ اسپیکر صاحب 1 منٹ کے لیے جی. اسپیکر صاحب پانی کا مسئلہ خالی کراچی کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا. 1 منٹ کے لیے. 1 منٹ اسرو بختیار صاحب 1 منٹ کے لیے. اس کے بعد جی احسن اقبال صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں اور وہ یقیناً پاکستانی سیاست میں قابل احترام شخصیت ہے، اور انہوں نے جو کہا یہ کہ واٹر پالیسی بنائی گئی اپریل میں، یہ بھی درست فرما رہے ہیں. نو کراس ٹاک پلیز. یہ بھی درست فرما رہے ہیں. نو کراس ٹاک پلیز. مگر جناب اسپیکر، پلیز جناب اسپیکر، میں یہ آپ پلیز نہ کرے، یہ انٹرپریس نہ کرے. جناب اسپیکر، آپ کے تواسط سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جی کہ 4 قومی اسمبلی کے میں نے انتخاب لڑے، آج تک شیر کے نشان پہ ایک بھی نہیں لڑا، اور 3 دفعہ ایوان میں آیا ہوں. تو پہلے ان کو ذرا اپنی تشریح کر لیں. مگر آج سن لیجئے. تو احسن اقبال صاحب نے پلیز یہ نہ کرے نا، پلیز نہ کرے. احسن اقبال صاحب نے جو کہا سکیمز کا، میں ضرور ان سے رہنمائی لے لوں گا، مگر کیا یہ فرما دیں گے کہ آخری بجٹ کے اندر یہ اس طرح نہ کریں، انہوں نے 2000 ارب کی اسکیمیں رکھی جن کا صرف ایلوکیشن 55 ارب تھی یا نہیں تھی. اگر یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے تو میں صدر احترام اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ واپس لے لوں گا. شکریہ. اسلم خان، محمد اسلم خان. شکریہ بہت بہت. بار بار بٹھاتے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں. یہ میرے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال سے اسمبلی میں موجود ہیں، ان کو دوسروں کو موقع دینا آتا ہی نہیں ہے. یہ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، بولنے کا موقع نہیں دیتے. جی کوشچن یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ اسلام آباد کا نہیں ہے، کراچی کا نہیں ہے، کوئٹہ کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے. یہ پانی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کیا جانور بھی رہ نہیں سکتے.
پانی کے ساتھ ساتھ پانی کی ڈسٹریبیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. پانی کی ڈسٹریبیوشن پانی ہے، ایسا نہیں کہ کراچی میں پانی ختم ہو گیا، پانی ہے. انہوں نے K4 کے ساتھ کیا K3 اتنی بڑی لائن ہماری یہاں ایک اور آتی ہے، اس K3 میں اسپیکر صاحب ان کے ناجائز لائنیں ہیں، ناجائز ڈسٹریبیوشن ہے. یہ اس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. کوشچن یہ ہے کہ میری ان سے گزارش ہے، اس سندھ حکومت سے گزارش ہے کہ اور ہمارے وفاق میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کر ان کو بتایا جائے کہ ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی. اور ساتھ ساتھ پانی کے جو آپ کا سیوریج سسٹم ہے، سیوریج کو سسٹم کو بھی صحیح کیا جائے، کیونکہ جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی جاتا بھی ہے. سعید رفیع اللہ KDA کدھر ہے؟ صحابہ جی کے اندر. سعید رفیع اللہ چلو آپ کا ہم سن لیتے ہیں. سعید رفیع اللہ صاحب، سعید رفیع اللہ صاحب، تو ہم کیا کریں؟ پارٹی کو بھی کریں اور پھر جی سعید رفیع اللہ لیڈیز کا بھی کریں گے، سب کا کریں گے انشاءاللہ. ابھی سعید رفیع اللہ صاحب. سر یہ کھلے گا تو بولوں گا. سر پہلے تو میرے کو آپ سب لوگ مبارکباد دیں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. نو کراس ٹاک پلیز. میں آپ تمام لوگوں کا، تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ اسپیکر صاحب نے مجھے موقع دیا. پلیز 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 آپ تشریف رکھ لیں. پلیز آپ تشریف رکھ لیں. میں آپ کا بھی بیعت مشکور ہوں. میں آپ کا بھی بیعت مشکور ہوں. جناب اسپیکر صاحب پلیز نو کراس ٹاک پلیز. بسم اللہ کرو، ابھی تو شروعات ہے. جی سر یہ ہم ٹھہرے ایک سیاسی ورکر، یہ کیا جانتے ہیں؟ پلیز آپ چیئر کو ایڈریس کریں. سر وہاں سے آپ ان کو شٹ اپ چیئر کو ایڈریس کریں پلیز. اوکے سر، رائٹ. سر بات یہ ہے کہ میرے معزز ممبر نے بڑی اچھی بات کی کہ پانی کا مسئلہ کراچی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واٹر ہائیڈنٹ موجود ہیں. لیکن میں بذات خود چیف منسٹر صاحب سے ملا اور واٹر کے جو اسٹاف ہے، جو لوگ ہیں، ان سے ملا. پھر وہاں پر ایک کمیشن بنایا گیا ہے ریٹائرڈ جج کے نیچے. وہ اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ بھی چلا رہا ہے، جناب ہانی مسلم صاحب، کیونکہ نام بھی مسلم ہے، کام بھی مسلمانوں والے وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. وہاں پر کورٹ کے اسٹے آرڈرز کے تحت وہ ہائیڈنٹ چلا رہے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ میں 3 ہائیڈنٹ چل رہے ہیں، جبکہ الاؤ ایک ہے. ایک الاؤ ہے، 3 چل رہے ہیں. میں بذات خود، یہ ہمارے معزز اراکین اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں خود جا کے وہاں پر کھڑا ہو کے لڑائی جھگڑے کر کے وہ ہائیڈنٹ بند کروائیں. وہ کس لیے؟ اسی لیے کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن. لیکن کورٹ کے اسٹے اور اس آنریبل ریٹائرڈ جج صاحب کی جو علیحدہ بنائی ہوئی حکومت ہے، اگر ہم پہ یہ حکومت جو مسلط ہے وہ ختم کی جائے واٹر کمیشن کی، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن پانی ہمیں سندھ کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں تک. میرا آج سے 4 دن پہلے، سر 3 دن پہلے میں روڈ پہ کراچی میں، سندھ گورنمنٹ ہماری، اس کے باوجود میں روڈ پہ پروٹیسٹ کر رہا تھا 4 گھنٹے. کیوں؟ کہ ایک واٹر کمیشن پہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہمارے CM سے بھی طاقتور بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کرپٹ نظام اور اس بوسیدہ نظام کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل آپ جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوامی مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، آپ ان کو طاقت دیں. یہ مختلف قوتوں کے سہارے پر چلنا چھوڑ دیں. آپ اور ہم فیصلے کریں گے، باخدا اس قوم کے لیے اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شاہمود صاحب پلیز. شاہمود قریشی صاحب. جناب اسپیکر، یار ایک سیکنڈ. جناب اسپیکر، یہاں قائد حزب اختلاف تشریف فرما ہے. جی آپ کی پارٹی کو موقع دے رہے ہیں، اس میں سارے ہماری ایک برابر ہیں. آپ مہربانی کریں، میں سب کو موقع دے رہا ہوں. پلیز آپ تشریف رکھیں، آپ کو موقع میں پلیز. آپ ضرور بات کیجئے. میں پلیز 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 آپ تشریف رکھیں پلیز. جی جی آپ کو موقع دیا ہے، آپ نے پوائنٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی آپ ضرور بولیے. آپ ضرور بولیں گے جی، آپ کا انشاءاللہ موقع بالکل دیں. آپ بھلے آپ کریں، ضرور کریں، ضرور کریں. میری گزارش یہ ہے، آپ کی اپنی جی شاہ صاحب denying your right. Your right shall not be denied. It shall not be denied. May I suggest, Mr. Speaker, Leader of the Opposition, Chairperson of People's Party, and different parties in the House have unanimously agreed on a Kashmir resolution. Unanimously.
یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، نیشنل بھی ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے. میری گزارش ہے آپ ضرور بات کیجیے، آپ کو موقع ملنا چاہیے، لیکن میری گزارش یہ ہے آپ منسٹر کو موقع دیں کہ وہ ریزولوشن پیش کر دیں، اس کو پاس کر لیں، پھر بی بی کو موقع دے دیں آپ. جی یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بات کر لیں. آپ میڈم ایک منٹ میں آپ کو میں معافی چاہتا ہوں. ایک بات آپ مسلسل کہتے ہیں میرے لیے خواتین کا بڑا رسپیکٹ ہے، میں سب کا رسپیکٹ کرتا ہوں، اور موقع تو میں پارٹی کو بھی دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، سب کو دوں گا نا جی، اس طرح تو نہیں ہے. بس آپ بلاول صاحب، میں تو ابھی آپ لسٹ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے کتنے لوگ بولے ہیں. میں تو پھر یہ کہ اگر اس میں خواتین نہیں بولی ہے اور اس میں یہ نہیں بولی ہے تو مجھے کوئی بتا دے کہ میں اس کی طریقے کے مطابق کروں. پھر پلیز جی آپ تشریف رکھ کے قرارداد پاس ہو جائے گا، اس کی بات کر لیں. نہیں آپ تشریف رکھ لیں پلیز جی. ریزولوشن کرتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں. جی قرارداد پلیز، ریزولوشن وہ رولز ریلیکس کر کے نا، پہلے رولز ریلیکس. ہاں جی اچھا آپ اجازت دیں ریزولوشن پیش کر لیں پلیز، اس کے بعد. جی علی امین گنڈاپور. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں یہاں یوم سیاہ کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس ہاؤس کو چند باتیں اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. قرارداد پہلے کر لیں جی. 27 اکتوبر 1947 کو بھارت غیر قانونی طور سے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے کشمیر میں داخل ہوا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ظالمانہ تشدد سے کشمیر کے اندر جو کارروائیاں کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، مہربانی کر کے سن لیں آپ. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر خراج عقیدت پیش کریں کشمیر کی ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان نوجوانوں اور بزرگوں کو جو کہ اپنے پیدائشی حق کے خود ارادیت کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، جیسا کہ ان کے آباء و اجداد لڑ رہے تھے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اب تک ان 70 سالوں میں 90,000 سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 35,000 سے زیادہ بچے یتیم ہو چکے ہیں. 13,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، اور جو استعمال کر رہا ہے ہتھیار، کیمیاوی ہتھیار اور پیلیٹ گن، اس سے تقریباً 10,000 نوجوان نابینا ہو چکے ہیں. اور اس سے بدترین چیز یہ ہے کہ اب تک 10,000 زیادہ خواتین اور بچیوں کا ریپ ہو چکا ہے کشمیر کے اندر بھارت کے ہاتھوں، اور یہ اتنی بدترین مثال ہے کہ جو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. میں یہاں پر جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اب تک کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں یونائٹڈ نیشن میں، ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور میں یہاں پر کھڑا ہو کر آخر میں ایک بات کر کے پھر میں قرارداد سامنے لا رہا ہوں ہاؤس کے، وہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک انسانیت کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، بحیثیت ایک مسلمان کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، اور بحیثیت ایک پاکستانی کیونکہ جس طریقے سے اپنے تحریک میں، ریاستی تحریک میں وہ پاکستان کا جھنڈا کشمیر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور ہم انشاءاللہ کشمیر کے مسئلے پہ عملی اقدامات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. میں پڑھ کے پیش کر رہا ہوں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. On the occasion of the Kashmir Black Day, the National Assembly of Pakistan moves the following resolution. Commemorating the Black Day of Indian occupation of Jammu and Kashmir on 27 October 1947. This House condemns the unabated state terrorism by the Indian forces and blatant violation of international laws in Indian occupied Kashmir. This House strongly condemns the killing of more than 90,000 innocent Kashmiris who were martyred in Indian occupied Kashmir by Indian occupying forces. This House rejects the condition of sham elections in line of control
by the Indian government, the failure of which speaks volumes about the alienation of the people of line of control from the illegal Indian rule. This House urges the international community for the expedited formation of the Commission of Inquiry to investigate the gross human rights violation in line of control as recommended by the Office of the High Commissioner for Human Rights. This House reaffirms its solidarity and commitment to the people of line of control in their just struggle for their rights to self-determination and reiterates its continuing political, moral and diplomatic support for this just struggle in the line with the United Nations Security Council resolutions. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution adopted. Ji, Madam. Ji, Madam. Madam Shazia Mari. सब बहुत शुक्रिया. एक्चुअली मैं आपकी तवज्जो काफ़ी देर से अपनी तरफ इसलिए दिलवा रही थी क्योंकि पानी के इशू पे बात हो रही थी और यूं मालूम हो रहा था कि मौजूदा हुकूमत जो वफाक में है और जो पिछली वफाक की हुकूमत है उनके दरमियान एक बहस शुरू हो गई है. मैं आपको थोड़ा इसमें ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कॉलिंग अटेंशन आप सबमिट करते हैं उसकी लैंग्वेज भी देखा करें. सर, अगर यहाँ पर सूबाई इश्यूज को हम इस तरह डिस्कस करेंगे तो फिर हमसे कोई सूबा दूर नहीं है, कोई सूबे का बड़ा शहर दूर नहीं है और हर सूबे के बड़े शहर के बेशुमार मसाइल हैं. पानी के इशू पर एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ कर सकें, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट में भी हमने ये डिमांड भी की थी, एहतजाज भी किया था कि एक 1991 का वाटर अकॉर्ड है जिस पर हमारी 100 रिजर्वेशंस अपनी जगह हैं. उस वाटर अकॉर्ड को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने साइन किया था, मगर मैं अफसोस के साथ कहती हूं और उस वक्त भी मैंने कहा कि उन्हीं की हुकूमत में वो अकॉर्ड वायलेट हुआ और आज 1991 वाटर अकॉर्ड के तहत पानी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा बल्कि 3 टियर फॉर्मूला जो कि 1977 और 1982 के दरमियान जो वाटर यूसेजेस थी, हिस्टोरिक यूसेजेस जो कि नहीं होना चाहिए, उसके तहत फॉर्मूला बनाया गया है और सूबों को पानी से डिप्राइव किया जा रहा है. सिंध की डिमांड आज भी ये है और पहले भी ये रही है कि कराची जो मेट्रोपोलिस है, जो पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, जहां पाकिस्तान के तमाम शहरी हर रंग, नस्ल और सूबे के शहरी रहते हैं, उसकी एलोकेशन अलग की जाए और सिंध ये केस फाइट कर रहा है. अब मैं मशकूर हूं कि पहले वाटर मिनिस्टर साहब ने गो के कुछ अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने बात की, लेकिन माकूल बात की उन्होंने. मैं समझती हूं कि उनकी बात मुनासिब थी कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी नहीं है. आप अगर ये बात तस्लीम करते हैं तो थर को ताने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करें. थर में जो ड्राउट है उसके लिए बहैसियत पाकिस्तानी कोशिश करें. सिंध हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की नहीं होती, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी की वर्कर हूं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की नहीं होती तो आज थर में वो पानी भी नहीं पहुंचता जो आज सिंध हुकूमत पहुंचा रही है. तो सर, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रही हूं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खुदारा 1991 के वाटर अकॉर्ड को इंप्लीमेंट कराएं. ये 3 टियर फॉर्मूला इज अ वायलेशन ऑफ द अकॉर्ड. IRSA that was constituted as per the accord, it was the body to monitor the implementation of the accord. तकरीबन पूरे हाउस का कंसेंसस है कि वाटर के ऊपर एक पूरा डिबेट होना चाहिए. कराची को मिले, तो इस पे इंशाल्लाह ताला को मिले, बलूचिस्तान और पंजाब को मिले, हम सब जगह के पानी के लिए फाइट करेंगे. आपकी बात आ गई. आपका पॉइंट 91 accord is being violated and this I request you to intervene. अगर इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज आप कुछ करें. बाकायदा हमने डिस्कस भी किया बिजनेस एडवाइजरी में, तो इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. जी मोहसिन साहब, आप तशरीफ रखे थे आके. हमने जो बिजनेस, मैं आपको मौका देता हूँ थोड़ा देर बाद, थोड़ा प्लीज आप तशरीफ रख लें. क्योंकि हमने आज बिजनेस एडवाइजरी में ये भी डिस्कस किया था कि जो नए हमारे MNA साहब जो आज हल्फ उठाए उसको 5-5 मिनट देंगे. तो कायम खानी साहब आप बात कर लें, इसके बाद हम जी साबिर हुसैन कायम खानी साहब.
جی جی آپ تشریف رکھ لیں پلیز، آپ کو دیتے ہیں جی بہت شکریہ مسٹر اسپیکر صاحب مجھے اس لیے اصل میں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جب ہم اس ایسے ایوان میں مقدس ایوان میں آتے ہیں تو یقیناً عوام کی فلاح و بہبود کی بات کرنے آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ہمارے جو بہت عرصے سے حل طلب ہیں، جس کے لیے اگر ذمہ داری دیکھی جائے تو آنے والی جانے والی ہر حکومت پہ اس کی ذمہ داری رہی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب اب پانی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو پانی جس طرح کا ہمارا قومی ایک ایشو بن گیا ہے کہ جس پہ ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پانی یہاں پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے، پانی ہمیں اپنے ایگریکلچر لینڈز کے لیے دستیاب نہیں ہے، پانی ہماری انڈسٹریز کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کی تقسیم کا فارمولا چاہے وہ 1991 کا ایکارڈ ہو یا اس سے پہلے بنے والے جتنے ایکارڈ ہیں، ان سب میں ایک چیز کو ضرور ہم نے دیکھنا تھا کہ جہاں پہ پانی کی زیادہ کمی ہے ان علاقوں کو زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا تعلق کیونکہ سندھ سے ہے اور میں اپنے شہر حیدرآباد کی بات کروں گا کہ دریا کے کنارے آباد ایک ایسا شہر کہ جس کے ایک طرف سے دریا گزر رہا ہے اور تین طرف سے تین نہریں گزر رہی ہیں۔ اس پہ آپ کو پورا موقع ملے گا، پورا ڈسکس کریں گے۔ میں سر ایک منٹ لوں گا کہ تین نہریں گزر رہی ہیں، اس کے ساتھ ایک دریا گزر رہا ہے، شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں دیہات میں یہ حال ہو گیا ہے کہ جو با اثر لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کی زمینوں کو تو ہر سارا سال نہریں سیراب کر رہی ہیں، لیکن جو غریب زمیندار ہے، کسان ہے، جو تھوڑی زمین رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ سندھ میں جو اصل مسئلہ ہے سر، وہ مسئلہ ہے پانی کی صحیح ڈسٹریبیوشن کا، گڈ گورننس کا۔ گورننس کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو پانی دستیاب ہے اس کی تقسیم بھی صحیح نہیں، کہ کہیں تو سارا سال پانی مل رہا ہے اور کہیں بالکل نہیں مل پا رہا۔ کراچی کے محرومی کی بات سب کر رہے ہیں اور کراچی واقعی میں محروم ہے، کراچی کو وفاق کے فنڈ نہیں دیے، کراچی کو وفاق کے کچھ پیسے نہیں ملے، لیکن حیدرآباد میں یہ مسئلہ نہیں ہے، میرپور میں یہ مسئلہ نہیں ہے، سکھر میں وفاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان تینوں شہروں میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرے۔ اور سر ایک بات اور، تھر کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، تھر میں بنائے جانے والے آئٹم نمبر 4 لیجسلیٹو بزنس، آئٹم نمبر 4 آئٹم نمبر 4 اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جی میں ایجنڈا پورا کروں نا اس طرح۔ آئٹم نمبر 4 جی یہ اس طرح دیکھیں، یہ ہاؤس اس طرح نہیں چلے گا، آپ دیکھیں میں آپ پلیز جی 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 شکریہ جی شکریہ۔ ڈاکٹر میں تھوڑا بزنس بھی چلاؤں جی۔ نمبر 4 آئٹم نمبر 4 وہ موشن تو موو کروا دینا جی۔ کیا خلاف ورزی ہے؟ کیا احسن اقبال صاحب کیا خلاف ورزی ہے بتا دیں جی۔ یہ آپ کائنڈلی دیکھیں وہ جی احسن اقبال صاحب کیا ہے؟ جناب اسپیکر یہ جو ضابطہ ہے اس کے مطابق یہاں پہ لیجسلیشن تب پاس ہو سکتا ہے کہ جب وہ سٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہو کر آیا ہو۔ یہ جو آج آپ نے آرڈر آف ڈے میں قانون لکھے ہیں، قانون سازی لکھی ہے، یہ تو موو کرنے دینا، جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہاؤس چلنا چاہیے۔ آپ اس کے بعد بات کر لیں جی۔ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ڈاکٹر موو دا موشن پلیز۔ ہاں وہ اس کے بعد آپ بات کر لیں گے نا جی، پہلے منہ تو کر لی دینا جی۔ مسٹر عامر محمود، نوشین حامد، ڈاکٹر نوشین حامد، آئٹم نمبر 4 مائک کھولے بھائی۔ Sir, I intend to move that the bill to repeal the West Pakistan Juvenile Smoking Ordinance 1959 to the extent of Islamabad Capital Territory, the West Pakistan Juvenile Smoking Repeal Bill 2018 as passed by the Senate be taken into consideration at once. شازیہ موری۔ سر ہم نے اس میں ایک موشن موو کیا ہے اور رولز کا سہارا لیا ہے اس میں، اینڈ اس میں ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے کہ جو ریلیونٹ کمیٹی ہے
اس کو بھیج دیا جائے. If you allow me to read the motion, that I should do جی that. پڑھے. Thank you, sir. جی ڈاکٹر شیرین مزاری. ڈاکٹر شیرین مزاری. مسٹر اسپیکر، یہ جو اینٹی اسموکنگ ایکٹ بنا تھا انہوں نے موو کیا تھا، سینٹ نے پاس کیا، وہ لا بن گیا. یہ جو موو اپ کر رہے ہیں یہ جو پرانے بل تھے which we don't need now the old laws because the law has been passed. یہ کوئی نیا بل نہیں ہے، ہم صرف ایک ریشنلائزیشن کر رہے ہیں کہ جو یہ پرانے 1959 اور یہ پرانے لاز تھے ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اینٹی اسموکنگ ایکٹ آ گیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کمیٹی میں کیوں جائے. یہ ایک ریشنلائزیشن ہے. یہ لاز اب یہ جو قوانین ہیں they have become irrelevant because of the new law that was passed اور جو انہوں نے پاس کیا پچھلی حکومت نے. So I don't see what the issue is. Why should it go to a committee? یہ laws have become redundant. ان کو صرف ریپیل کرنا ہے because آپ لوگ نیا لاء لے آئے تھے. So I think we should not play politics on this. This is a bill that has become redundant. جی میڈم شاہ مری. Agreeing with my honorable colleague, let me remind her that this is not the initiative of her government. This initiative was taken May 2012. There is a report of the commission that sat on legislation that was redundant in light of the legislation that was new. So thank you, but this is an old initiative which you are trying to take credit for. مجھے politics اگر کرنی ہوتی تو میں اس پہ شروع کر دیتی پر میں نے نہیں کی. Sir, میرا مقصد because there is a provision of standing committees in the house, then bring an amendment and ختم کر دیں ساری standing committees. نہ کام کریں نہ بھیجیں legislation standing committees کو. But you cannot deprive me as a member of this house to refer any matter to a standing committee, particularly of legislative nature. Please sir, let me finish it. Let me finish. Please, ایک منٹ اور. Sir, دوسری بات دیکھیں 2012 میں اس وقت بھی گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا تھا. And I agree with her, جو redundant ہے وہ redundant ہے, اس کو repeal ہونا چاہیے. But بہت ساری گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں. اسموکنگ, آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ اسموکنگ. بلکہ میں تو آپ سے کہوں گی کہ نیشنل اسمبلی میں بھی آپ امپلیمنٹ کریں اس لا کو جو 2002 سے آیا ہے. کئی جگہ ہے نیشنل اسمبلی میں جہاں نو اسموکنگ لکھا ہے, لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں. سر آپ پہلے اپنی ریٹ یہاں قائم کریں اینڈ آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو اپریشیٹ یو آن دا فلور آف دا ہاؤس. اگر میں اور کسی چیز پہ اپریشیٹ نہیں کروں تو میں اس پہ ضرور کروں گی. لیکن لیٹ می میک دس کلیئر ٹو دس آنریبل ممبر who was with me in the coalition as opposition here when we worked together. We were bent on the then government to refer matters to the standing committee. وہ bypass کرتے تھے. دیکھیں standing committee میں جائے گا, اس پہ تھوڑا بحث ہو یا زیادہ بحث ہو سکتا ہے کہ قوانین اور بہتری کی طرف جائیں, آپ اور کچھ چینج کرنا چاہیں. شفقت محمود صاحب. سر ایک سیکنڈ سر the tradition یہ پہلے دو بل ہیں. اب آپ پہلے دو بل بھی یہ ضد کر رہے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہ بھیجیں. ایک دن میں آ جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی سے. اب ریفر کریں, آپ رولز کو فالو کریں. دیر از اے رول 122 that requires the legislation. یو ریسپونڈ. جی شفقت محمود صاحب. نہیں, میں تو محترمہ شازیہ صاحبہ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آپ اگری کرتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے زمانے میں آیا تھا, اس کا جو مدرجات ہیں اس سے آپ ٹوٹلی اگری کرتی ہیں. صرف اگری نہیں کرتی بلکہ آپ تو وائلنٹلی اپوز کرتی ہیں اسموکنگ کو. تو اس کے بعد ایک معاملہ جو ہے ایک لا بننے جا رہا ہے, سینٹ نے پاس کر دیا ہے, کمیٹی کی ریفرل میں اس میں کون سی اس کی چولیں یا میخیں جو ہیں وہ نکال کے ٹھیک کی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ تھوڑا سا فریولس ہے, اس کو جانے دیں اور اس کو پاس کرنے دیں اور آگے معاملہ چلے. اب ہر چیز میں ریڈ ٹیپ, ہر چیز میں چھوٹی موٹی اس کو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ڈاکٹر شیرین مزاری صاحب. مسٹر اسپیکر, کہ یہ سینٹ نے پاس کر دیا تھا ریپیل کے یہ جو لاز ہیں بلز, اور اسمبلی کی ٹینیور کیونکہ ختم ہو گئی سو اٹ کوڈ ناٹ کم. سو اٹس ناٹ نیو, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب آئی ریپیٹ, میں نے تو کریڈٹ لیا ہی نہیں, ہم تو آپ ہی کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ پاس کیا ہے. بٹ
اگر اب آپ سڈنلی ایک بل جو پاس ہو چکا ہے سینٹ سے, یہ ریپیل کے جو دونوں بلز ہیں پاس ہو چکے ہیں, اب آپ یہاں کے سڈنلی کہہ رہے ہیں پھر کمیٹی میں جائے. ہم نے اس پہ آبجیکشنز کی تھی پچھلی دفعہ when we were in the opposition کہ جو سینٹ پاس کرتا ہے اس کو واپس کمیٹی میں نہ بھیجیں. You have forgotten that. We have stood on the same side and said if the Senate has passed a bill, we should not send it back to the committee. I think these are health ke baare mein hai. Smoking Act has come into place. These bills are irrelevant, redundant. For heaven's sakes, repeal kar dein in laws ko. Don't make politics. شوکت صاحب ایک چیز میں اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. یہ ذرا 122 کو ذرا پڑھ لیا جائے. 122 یہ کہتا ہے ریفرنس آف بلز ٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز. اپون انٹروڈکشن اے بل ادر دین اے فائنانس بل shall stand referred to the standing committee concerned with the subject matter of the bill. Bad drafting اس کو چھوڑ دیں. آگے پڑھیں. provided listen اسپیکر صاحب جی پلیز آپ یہاں چیئر کو ایڈریس کریں. provided that the member in charge may move that the requirement of this rule may be dispensed with, and if the motion is carried, the provisions of Rule 123 shall apply to the bill as if it were received back from the standing committee on the day on which the motion is carried. So we move that the requirement of the Rule 122 may be dispensed with and this motion may be passed. جی میرا خیال میں اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو میں 1-2 دن کے لیے پینڈنگ کرتا ہوں تاکہ اس کے اوپر آپ لوگ وہ کر لیں اور اس کو جو ہے نا پھر آگے ہم دیکھ لیں گے. میں اس کو 2 دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں. جی اچھا, میں جو نئے ہمارے ممبران صاحبان آئے ہیں میں ان کی میں نمبر پر یہ شیخ رشید شفیق صاحب, راشد شفیق صاحب چلا گیا. جناب علی گور خان جی علی گور خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں اپنے سارے کولیگز جو میرے ممبران ہیں قومی اسمبلی کے, ان سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور جن لوگوں نے ویلکم کیا. جناب والا, اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں یا بدقسمتی, اس پاکستان کے علاقہ سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور الحمدللہ وقت کی دونوں حکومتیں مخالفت کر رہی تھی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس عوام کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا, اور آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے بھی وقت دیا. جناب والا, آج اس اسمبلی میں میرا پہلا دن ہے. اس سے پہلے جو دوست قائد حزب اختلاف میں بیٹھے ہیں یا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بڑے بھائی رجب علی بلوچ اس ہاؤس کے 2 دفعہ ممبر منتخب ہو چکے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور میں ان دوستوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس غم کی گھڑی میں دعا فرمائی اور میرا اور میری فیملی کا ساتھ دیا. جناب والا, آج اس موقع پر جب حلف اٹھایا تو ملک پاکستان جو ہے وہ کئی لحاظ سے بڑے سنگین حالات سے گزر رہا ہے. جناب والا, آج اس ملک میں تبدیلی کا دورہ ہے اور جس علاقہ سے, جس ڈویژن سے اور جس صوبہ سے میں منتخب ہو کر آیا ہوں, وہاں کے عوام, وہاں کے معصوم چہرے, وہاں کے کچھ لوگ
کچھ سوالات مجھ سے کرتے تھے کہ آپ تبدیلی کے نگر میں جا رہے ہیں، اگر ان سوالات کا جواب جناب اسپیکر آپ کے پاس یا وقت کی آپ کی حکومت کے پاس ہو تو میں بڑا ممنون ہوں گا۔ جناب والا، آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم جب جاتے ہیں باہر کے ملک میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کنگال ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے ملک میں کرپشن کا راج ہے۔ جناب والا، افسوس در افسوس کہ اس بات کو ایک باعزت طریقے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا یہ گلاس آدھا خالی ہے، لیکن اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی ہمارے ملک کا چہرہ اس طرح سے جا کر بیان کریں گے تو آپ خود ہی سوچئے کہ جس انویسٹمنٹس اور جن ڈالروں کی بارش ہم توقع کرتے ہیں اور ہماری وقت کی حکومت جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لے کر آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے ملک میں ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ جناب والا، آج صرف 3 ماہ سے زائد کا کچھ عرصہ ہوا ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس نئے پاکستان کا چہرہ کہ جو پرانے پاکستان میں کھادوں کے ریٹ زمینداروں کے لیے کم تھے آج وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ جناب والا، آپ دیکھ لیجئے کہ جن جن شعبوں میں ہماری صوبائی حکومتوں نے یا ہماری قومی حکومتوں نے سبسڈیز دی تھیں، ایون کہ عوام کی بیسک ضرورت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہے، ٹرانسپورٹ کے اوپر سے بھی سبسڈیز ختم کر دی گئی ہیں اور آج اس غریب عوام کو کرایہ بھی پورا ادا کرنا پڑتا ہے۔ جناب والا، نجائز تجاوزات کے نام پر آج اس پاکستان کے عوام سے اور بالخصوص صوبہ پنجاب کی عوام سے ایک انتقامی کارروائی جاری کی گئی ہے اور میرے شہر تانیہ والا میں ایک نوجوان جس کو کہ ابھی صرف 4 ماہ ہوئے تھے جس کی شادی ہوئی، وہ بجلی کی تاروں کے ساتھ لگ کے صرف اس کی دکان کا ایک شیڈ آگے بڑھا ہوا تھا اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ تم خود چڑھ کے اوپر اتارو گے۔ وہ 4 مہینے جس نوجوان کی شادی کو ہوئے تھے اور وہ گھر کا واحد کفیل تھا، وہ بجلی کی تاروں کے ساتھ لگ کے جان بحق ہو گیا اور آج کی مدینہ کی ریاست کی مثالیں دینے والی یہ حکومت اس کا کوئی نمائندہ اس غریب کے دروازے پر افسوس تک کرنے کے لیے نہیں گیا۔ جناب اسپیکر، افسوس۔ پلیز نو، پلیز اوپر سے کوئی تالیاں نہیں، پلیز جناب اسپیکر، سے کوئی تالیاں نہیں۔ جناب اسپیکر، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہاں کون کہتا ہے کہ اس ملک میں احتساب نہ ہو؟ ہم احتساب چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ احتساب ہو جس سے انتقام کی بو نہ آتی ہو، لیکن معذرت کے ساتھ آج کا یہ احتساب شروع بھی نواز شریف کے نام سے ہوتا ہے اور ختم شہباز شریف کے نام پر ہوتا ہے۔ کیا اس ملک میں یہ 2 ہی نام رہ گئے ہیں کہ جن سے آج احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں شروع کی جا رہی ہیں؟ جناب اسپیکر، کیا علیمہ خان کا احتساب کسی اور نئے پاکستان میں جا کر ہوگا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی بھی تو اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ دبئی میں ہیں اور آپ کے باہر کے ممالک میں ہیں؟ آج کی انتقامی کارروائی کا چہرہ دیکھیے کہ اپوزیشن لیڈر جس نے آج بر وقت ادھر پہنچنا تھا اجلاس میں 2 گھنٹے تاخیر کے ساتھ بائی روڈ شہباز شریف صاحب کو لایا گیا اور بہانہ یہ لگایا گیا کہ ان کا جو طیارہ ہے وہ اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ جناب والا، یہ وقت گزر جانا ہے لیکن آج جو احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں۔ پنجاب اسمبلی کے سپیکر یہ بیان دیتے ہیں کھڑے ہو کر اپنی اسمبلی میں کہ شہباز شریف صاحب سے نیب والوں نے یہ سوال کیا اور شہباز شریف صاحب نے یہ جواب دیا۔ جناب والا، مجھے بتائیے کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ نیب انکوائریز کر رہا ہوتا ہے، آیا
آیا آپ کی حکومت کے سپیکر اور وزیر اعلیٰ نیب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں؟ اس بات کی وضاحت چاہتے ہیں۔ جناب والا، پاکستان کے عوام آج جو مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوا ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ مدینہ کی ریاست کا اصول ہے یا نئے پاکستان کا کوئی نیا چہرہ ہے؟ جناب والا 5 منٹ آپ کے ہو گئے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ باقی ہم جو ہمارے معزز ممبران ہیں اس کو کل موقع دیں گے انشاءاللہ تعالی، جو وہ ہے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی کل آپ میرے ساتھ میرا چیمبر میں آ جائیں پلیز، آپ کا جو ایشو ہے میں اس کو کرتا ہوں۔ The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 30th October at 10:30 a.m.